السلام علیکم، میں ہوں تحمیلہ شیخ۔ ایک 25 سالہ لڑکا اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ بازار جاتا ہے۔ راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بائک بند ہے، تھوڑا سا پیٹرول بوتل میں نکال دیں تاکہ میں پمپ تک پہنچ جاؤں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ لڑکا اس آدمی سے بوتل پکڑتا ہے، اپنی بائک سے نیچے اتر کر پیٹرول نکالنے لگتا ہے، جس پر دوسرا آدمی اور قریب ہوتا ہے، سر پر گولی مارتا ہے، اس کی جیب سے موبائل فون نکالتا ہے اور پھر فرار ہو جاتا ہے۔ آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکا جو ہیلپ کر رہا ہے، بائک سے پیٹرول نکال کر دے رہا ہے، وہ اس کی گولی اس کو کیوں مار دیتا ہے؟ اس واقعے کی ایک CCTV آلریڈی موجود ہے، جس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے سارے کا سارا وقوعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالیہ نشان یہ ہے کہ آخر یہ قاتل کون ہے، یہ کس نے کروایا، ماسٹر پلانر کون ہے؟ اصل بات یہ ہے، کیونکہ گیم جو ہے نظر آ رہی ہے، وہ کلیئرلی سمجھ آ رہی ہے۔ اس موبائل میں ایسا کیا تھا کہ یہ موبائل لینا ضروری تھا؟ اس کے پیچھے بندہ مارنا پڑتا ہے تو مار دو، لیکن موبائل لے کے نکلنا ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ موبائل لیتا ہے، نکل جاتا ہے، ایک FIR اس حوالے سے درج ہو جاتی ہے، اور اب میں آنے لگی ہوں تفصیلات کی جانب۔ لاہور کا علاقہ یہ گلشن اقبال ہے، جہاں کا یہ افسوسناک وقوعہ ہے۔ اس کے سربراہ ہیں گھر کے طالب حسین، اور طالب حسین صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ جو بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے حمزہ میرڈ ہے، بڑا ہے، اور جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام احسان ہے، اور احسان کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ احسان جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ پر ایک بڑی خوبصورت بہت اچھی سی ٹک شاپ ہے، وہاں پر جاب کرتا ہے۔ احسان کی شادی تھی اکتوبر کے اینڈ کے اوپر، تیاریاں جاری تھی، شاپنگز ہو رہی ہیں، کام شام چل رہے ہیں گھر پر، اور احسان بہت خوش ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو ساری کی ساری گھر کی فیملی ڈیٹیلز، فیملی ٹری، یہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اب ہم آ جاتے ہیں وقوعہ کی جانب کہ وقوعہ والے دن ہوا کیا تھا، کس تاریخ کا وقوعہ تھا، معاملہ کیا ہے۔ 26 تاریخ کا یہ وقوعہ ہے، اور اس میں جو احسان ہے، میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں کہ احسان اپنی دکان پر تھا، اس کا بھائی حمزہ، اس کا چچا زاد بھائی صفدر، اور ان کے ساتھ ساتھ جو اس کا حقیقی چچا ہے جن کا نام ہے امانت علی، یہ تینوں دکان پر گئے ہیں، جا کے آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں شادی کی شاپنگ کرتے ہیں، تاکہ دن جو ہیں وہ بھی کم رہ گئے ہیں، اور شادی کی شاپنگ کریں گے تو پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چیز لینی ہے، کیا رہ گئی ہے۔ تو یہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے کریم مارکیٹ میں جا کے شادی کی شاپنگ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے۔ اچھا جی، پلان ان کا ڈن ہو گیا، دکان کو بند کیا گیا اور چلنے لگ پڑے۔ راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہیں بھی جا کر اچھی سی شاپنگ کر لیں گے۔ نماز کے ٹائم، اذان کے بعد یہ رکے ایک مسجد میں، اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد ابو بکر نزد ڈونگی گراؤنڈ، مہران بلاک۔ اس مسجد میں انہوں نے سٹے کیا نماز ادا کرنے کے لیے۔ احسان اس مسجد کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو بلایا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں، اور میں نے ایڈریس بھی یہی دیا ہے۔ آپ لوگ ایسا کریں، آپ جائیں، جا کے وضو کریں، نماز ادا کریں، تسلی سے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کرنا، میری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، یہ کہتا ہے احسان، اور پھر میں اتنی دیر آپ کا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں۔ اب وہاں پر بیٹھ کے احسان انتظار کرنے لگتا ہے، اور باقی چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر، یعنی صفدر، حمزہ، امانت، یہ اندر چلے گئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اتنے میں نامعلوم آدمی آتا ہے، جو کہ بائک پر آ رہا ہے، لیکن بائک اس نے سائڈ پر پکڑی ہوئی ہے اور پیدل چل رہا ہے، سر پر ہیلمٹ بھی پہن رکھا ہے۔ اب دیکھنے میں سمجھ آ جاتی ہے کہ یا تو بائک کی پنچر ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، یا پیٹرول ختم ہو گیا۔ جیسے ہی بائک کا قریب وہ پہنچتا ہے تو ایک بوتل بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے کہ مہربانی کریں، میری بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، یہ بوتل ہے، آپ کی مہربانی تھوڑا سا مجھے پیٹرول نکال دیں اپنی بائک سے، میں تاکہ پیٹرول ڈال کے پیٹرول پمپ تک چلا جاؤں، ایسے پیدل چل کے کافی دور سے آ رہا ہوں تو میں تھک گیا ہوں، میرے پہ مہربانی کریں۔ اب ظاہر ہے دوسرا والا جو ہے اس کو ترس آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چلو میں دے دیتا ہوں تھوڑا سا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کی ہیلپ ہو جائے گی۔ احسان بوتل پکڑتا ہے،
اور بائک سے اترتا ہے, بائک کے پاس زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کاربوریٹر کے پائپ سے پیٹرول نکالنے لگتا ہے. جیسے ہی وہ پیٹرول نکالنے لگتا ہے, اسی دوران چند ہی لمحوں میں آدمی جس نے ہیلمٹ پہنا ہے وہ بالکل سر کے قریب آتا ہے. چونکہ وہ کاربوریٹر کی جو پائپ ہے اس میں سے پیٹرول نکال رہا ہے تو اس کا دھیان اس طرف ہے. جیسے ہی وہ قریب آتا ہے اس کے بھیجے میں گولی مارتا ہے دماغ میں, اور اس کی جیب سے موبائل نکالتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ جس بائک کے اوپر وہ بھاگتا ہے اس بائک میں پیٹرول آلریڈی موجود ہے. یہ جو پیٹرول ختم ہو گیا, بوتل نکال لی, بوتل دے دیا, یہ محض ایک ڈرامہ تھا جس کو کریٹ کیا گیا, وقوعہ بنایا گیا. اچھا, یہ سارا کچھ جو ہوا اس کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بن گئی, کیمراز لگے ہوئے تھے, سی سی ٹی وی فوٹیج بڑی کلیئر بن گئی اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہو گئی. جیسے ہی یہ سارا معاملہ ہوا اور اسی دوران نماز بھی بھائی ادا کر چکے تھے, وہ فوراً سے تینوں بھائی واپس آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارا بھائی زمین پہ پڑا ہوا ہے. قریب آ کے دیکھتے ہیں تو بھائی کا سر تو خون ہوا ہے. 15 پر فوراً کال ملاتے ہیں. کال ملا کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہم مسجد میں نماز ادا کرنے آئے تھے, فائر لگ گیا, میرے بھائی کو مار دیا, یہ کیا ہو گیا. پولیس ایڈریس پوچھتی ہے, فوراً موقع پر پہنچتی ہے, پہنچ کر ان کے سارا وقوعہ ان سے سنتی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا. پھر اس کے بعد آس پاس دیکھتی ہے کہ کیمراز کہاں لگے ہیں. بالکل سامنے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کیمرہ لگا ہے. ان گھر والوں سے رابطہ کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ ڈی وی آر سے ذرا ہمیں اس ٹائم کی سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیجیے. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ لینے کے بعد پولیس فوراً ان کو کہتی ہے کہ آئیں جی تھانے چلتے ہیں. اب یہ تھانہ بنتا ہے گلشن اقبال پولیس اسٹیشن. وہاں پر جا کر ایک ایف آئی آر کو درج کر لیا جاتا ہے جس میں مدعی بنتا ہے حمزہ. اب اس ایف آئی آر میں کوئی ملزم تو ہے نہیں نام معلوم, تو پھر اس کو مینشن نہیں کیا جاتا, اس ایف آئی آر کو درج کیا جاتا ہے نامعلوم ملزمان کے طور پہ, کیونکہ پتہ تو ہے ہی نہیں ان کو کس نے مار دیا. اب نامعلوم پرچہ ایک کٹ گیا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آخر سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہ آدمی کون تھا جس نے یہ قتل کیا, بظاہر اپنے ہاتھ سے شوٹ کیا. سوالیہ نشان یہ ہے کہ موبائل نکالنا جیب سے اتنا ضروری کیوں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, ویلاگ بھی کیا تھا ملتان میں, جس میں اسکول ٹیچر تھی, وہ صبح اسکول جا رہی تھی, ان کو قریب آ کے کسی نے فائر کیا, ان کے پرس میں سے موبائل نکالا اور بھاگ گئے. پھر ہم نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو ہمیں سمجھ آیا تھا کہ اس موبائل میں بہت سی نازیبا قسم کی ویڈیوز موجود تھیں. تو اس وقوعے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرا ذہن فوراً سے وہاں کلک کیا, کیونکہ موبائل چھیننا ہی تب جاتا ہے جب اس کے اندر کوئی بلیک میلنگ یا کچھ بھی آپ کا پرسنل مواد ہوتا ہے. تو اس میں بھی موبائل کو لیا اور پھر وہ شخص فرار ہو گیا. سوالیہ نشان یہ ہے کہ پرچہ ہے نامعلوم, سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, ہیلمٹ بھی پہن رکھا ہے, اور ماسٹر پلانر پیچھے بیٹھ کے اس گیم کو کس نے بنایا, کس نے آپریٹ کیا اس لڑکے کو جو قریب آیا, گولی ماری, بھاگ گیا. دیکھتے ہیں کہ پولیس اس اندھے قتل کی گتھی کتنے دن اور کتنے مہینوں میں سلجھاتی ہے, اور پھر ہم بیٹھ کے بتائیں گے کہ اتنے دنوں کے بعد, اتنے مہینوں کے بعد امید تو اچھی رکھنی چاہیے کہ ملزم پکڑ لیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اس ویلاگ کے آغاز میں بتایا تھا کہ گھر میں شادی کا فنکشن تھا. کس کی شادی کا فنکشن تھا جناب؟ احسان کی شادی کا فنکشن تھا. احسان کی شادی کچھ ہی دنوں کے بعد ہونے والی تھی اور احسان بہت خوش تھا, اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا. بہت کبھی کچھ میچنگ ہو رہا ہے, پینٹ ہو رہے ہیں, گھر میں سلسلہ چل رہا ہے, مہمان جو ہے وہ آنے جانے بھی سٹارٹ ہو گئے. تو احسان اس شادی سے بڑا خوش تھا. بدقسمتی کے ساتھ یہ وقوعہ ہوا اور ان تمام کی تمام خوشیوں پر پانی پھر گیا, رنگ میں بھنگ ڈل گیا.